ولی صاحب بڑی زبردست بات کی، اور عامر ضیاء جو ہے پی ایم ایل نہیں ہے یا پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا، آپ جوش جذبہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچرل پاور نہیں ہوگی الیکشن والے دن، الیکشن سے پہلے کہ آپ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ سکیں. جوش جذبہ آپ کا اپنی جگہ پہ ہے. میں ان کی ایک بات سے ایگری کرتا ہوں اور ایک سے نہیں کرتا. جس بات سے میں ایگری کرتا ہوں وہ ہے کہ پارٹیز، پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو اندرونی جمہوری نہیں ہے، انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے، اور ود سم ایکسیپشنز جس طرح پی ٹی آئی ہے، ساری جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو موروثیت پر مبنی ہے. دے آر لائک فرمز، دے آر لائک رائل فیملیز ٹائپ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو یس، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جمہوری نظام کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی کا نہ ہونا ہے. اور بائی دا وے اس میں کیونکہ پیلڈاٹ کا ادارہ ہے جو ایک غیر جانبدار اور وہ ہے. اب کوئکلی میں اس کو جواب دینے لگا تھا اور میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دیٹس سب سے اوپر رینک میں وہ آئی تھی انٹرنل ڈیموکریسی کی، اور سیکنڈ رینک پی ٹی آئی. چلو جی آپ جیت لیں اس کے بعد، لیکن الیکشن تو نہیں جیت اب سکیں. یہ جو ہے نا جی، یہ الیکشن ڈے کی آرگنائزیشن، پی ٹی آئی بھی اب 2-3 الیکشن لڑ چکی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو ورکر لیول کے لوگ ہیں وہ سارے تو نہیں نا. ٹھیک ہے کہ ہماری کلیم یہ ہے کہ 10,000 تک لوگ اریسٹڈ ہیں، لیکن جب آپ الیکشن میں اترتے ہیں وہاں پہ تو لاکھوں لوگوں کی وہ ہوتی ہے. تو ہم کو الیکشن کا تجربہ بھی آ گیا ہوا ہے، نمبر 1 ورکر لیول پر، اور نمبر 2 ابھی تو الیکشن، میں نے پھر سے کہا ہے الیکشن آ تو جائے، لیکن ہم دیگر لائک مائنڈڈ قسم کی اور قوتوں سے الائنس بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ آرگنائزیشن کرنے کو تیاری آپ اکیلے ہی ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ، مطلب دیر از نو چانس نا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کبھی پی ٹی آئی کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ آپ کو خوف اور خطرہ تو ہے کہ اتنے برے حالات میں بھی پی ٹی آئی از دا اونلی پارٹی جو پنجاب میں آپ کو ٹکرے گی. بالکل نہیں، خطرہ والی بات ہی نہیں ہے. یہ ان کو ایکچولی یہ خطرہ کسی لیے کیا بنیں گے جس کو جو غرور اور تکبر میں اتنا ڈوب گیا تھا نا، جس کو لگ رہا تھا کہ ہی از ابو ایوری تھنگ، اور وہ کبھی پاکستان کی ریڈ لائن بن جاتا تھا تب اس کے خاندان والے ریڈ لائن بن جاتے تھے. وہ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہوا. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ابھی جو عامر ضیاء صاحب نے کہا، قطعی طور پر میں یہ بالکل بات جو ہے وہ انڈورس نہیں کر سکتی کہ میاں صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارا غصہ عمران خان پہ نکلے. میاں صاحب نے کہا تھا 9 مئی کرو، میاں صاحب نے مشورہ دیا تھا سائفر کے ساتھ کھیل جاؤ. میاں صاحب جو ہیں وہ اب اگر اس وقت عدلیہ نے کیا تھا اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جواب دے، تو ابھی تو کیسز عمران خان کے عدلیہ کے پاس ہے نا، اس میں میاں نواز شریف کا کیا قصور ہے، ان کا کیا لینا دینا ہے. اور میں پھر 9 مئی کے حوالے سے 2-3 باتیں میں اس کا حل نکال دیتی ہوں آپ کو. حل کیا ہے؟ مراد سعید کا ایک آڈیو ہے جس کے اندر اس نے کہا آپ کو جگہ بتا دی گئی ہے، آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے. مراد سعید کو پیش کرا دیں عمران خان. آپ کو پتا ہے کہ چھپے بھی وہ ان کی وجہ سے ان کے کہنے پہ، سامنے بھی وہی آ جائیں گے، سامنے آ کے بتا دیں کہ وہ شامل نہیں ہے. حسان نیازی کس کی شے کے اوپر وردی کی توہین کر رہا تھا اور وہ جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا، کوئی حافظ نہیں بچے گا، کوئی فلانا نہیں بچے گا. اجاز چودھری صاحب وکٹوریس اسپیچ کس کے لیے کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ آڈیو میں؟ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ہم نے گملہ تک نہیں چھوڑا، ہم سب کچھ تہس نہس کر رہے ہیں. یہ تمام حقائق ہے پاکستان کے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بالکل اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول پہ تنقید کی ہے، ہم نے بہت کی ہے، ہم اب بھی کریں گے اگر کبھی ہوگی. لیکن ہم کو جلاؤ گراؤ نہیں کریں گے، ہم کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گھسیں گے، ہم شہدا کی تنصیبات کو جو ہے، اور ہم تو تنقید بھی صاحب کر کے کرتے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ولید صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ واٹ اے گریٹ اپرچونٹی از مسڈ؟ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا، جس طرح یہ 9 مئی کے واقعات انفولڈ ہوئے، رائٹلی اور رانگلی اب وہ اس کیسز کے اندر پھنس چکے ہیں، اور وہ سائفر کا ہے، وہ 9 مئی کا ہے، وہ پتہ نہیں کون کون سے. اس سے نکلنا مشکل ہے. اور آپ کے پاس جو جس ڈائنیسٹی پالیٹکس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور میں ایگری کرتا نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ آپ کا نیگیٹو پوائنٹ ہو گیا. آپ کے پاس کوئی مریم نواز نہیں ہے عمران خان کے، میں یہ تشبیہ مطلب ان کے پاس کوئی وراثت نہیں ہے ایسی جو اگر عمران خان جیل میں بھی ہیں تو سکسیسفل کمپین چلا سکے. پارٹی آپ کی تدر بدر ہو گئی ہے، آپ جیسے اور کچھ 4-5 اور لوگ فیسز رہ گئے ہوں گے، ان کی بیس پہ الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. دیکھیں جی، میں صرف اس جواب میں یہی عرض کروں گا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن بشرطے ہو جائے، نمبر 1. اور نمبر 2، یس آف کورس ہمارا آئین کا تقاضا ہے کہ وہ بالکل فری فیئر اور ہر قسم کی کرپٹ پریکٹسز سے پاک ہو، اور بالکل اس طرح ہی ہونا چاہیے. میں تو کہا نا کہ اگر آئین کے اوپر عمل نہ ہو تو جن ملکوں کے تحریری آئین ہیں وہ پھر ٹیرنی اور انرکی کی طرف، ظلم اور انتشار کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کی پارٹی میں اتنی ڈیموکریسی ہے کہ آپ یہ کرٹیسائز کر سکیں، اوپن بیٹھ کے ایک آبجیکٹیو انالیسس کر سکیں کہ میرا چیئرمین یہاں غلط تھا، کیونکہ مجھے تو آپ سے مل کے لگتا ہے ایسے کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی کبھی.
مطلب ان کے جتنے بڑے بڑے بلنڈر ان پہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے. مطلب ہاؤ کوڈ یو ریچ ٹو این آبجیکٹیو انالیسس اباؤٹ یور اون پارٹی؟ نہیں جی دیکھیں پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا اور عمران خان صاحب نے یقیناً غلطیاں کی ہوں گی اور میرے خیال میں اگر میں کوئی اعتراف کروں کہ ان کی ایک اگر سب سے بڑی غلطی میرے خیال میں اور وہ ان کی ایک کمزوری ہے سمجھ لیں جی اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پہچاننے میں یہ وہ شاید اپنے پاس والوں کا بھی ہے. میں ججمنٹ آف کیریکٹر جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے جس کے اب دلائل مل رہے ہیں اور ناموں کی فہرست بہت لمبی ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ بزدار کو بھی ایڈ کر لیں اور بہت سے لوگوں کو ایڈ کر لیں تو معاملہ بڑا اچھا ہو جائے.